بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب کا سبق جی، القواعد فی علم تجوید، نیا ایڈیشن الحمدللہ چھپ کر آ گیا ہے۔ جو دوست لینا چاہتے ہیں وہ رابطہ کر لیں، انشاءاللہ پہنچ جائیں گے جی۔ مد کا سبق ہم نے پڑھنا ہے جی۔ مد کے لفظی معنی کیا ہے؟ کھینچنا۔ کیا ہے بھئی؟ حروف مدہ کتنے ہوتے ہیں؟ 3، الف، واو، یا۔ الف سے پہلے زبر، واو سے پہلے پیش، یا سے پہلے زیر۔ تختی کے اندر ہم پڑھ چکے ہیں با، بو، بی، یہ حرف مدہ، ٹھیک ہو گیا۔ اسی طرح حرف لین، یہ بھی نورانی قاعدے میں پڑھ چکے ہیں، واو اور یا ساکن اس سے پہلے زبر ہو۔ تو اب دونوں کے اندر کیا ہے؟ مدیت ہوتی ہے۔ مدیت کی تعریف یہی ہے کہ وہ درازی جو حروف مدہ اور حروف لین میں پائی جائے، ٹھیک ہے جی۔ اب اس کے بعد مد کی قسمیں ہیں۔ مد کی قسمیں یہاں تفصیل کے ساتھ لکھی ہوئی ہیں، اور مد کے ایک ہوتی ہے مد اصلی، جو حروف مدہ کے اندر ہم ایک الف کے برابر کھینچتے ہیں نا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ مد اصلی۔ یہ مد اصلی یہ سبب کی محتاج نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پھر مد فرعی جو سبب کی محتاج ہوتی ہے۔ تو پھر سبب کتنے ہیں؟ حمزہ، سکون، شد۔ کتنے سبب ہیں؟ 3، ٹھیک ہو گیا جی۔ اب یہ جو 3 سبب ہوں گے تو اس کے ساتھ پھر مد کی قسمیں بنے گی تفصیلی۔ نمبر 1 مد متصل، ٹھیک ہے، اس کا نام واجب بھی ہے۔ حرف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے کا ہو، ٹھیک ہے، تو سبب کے اعتبار سے متصل، حکم کے اعتبار سے واجب۔ جاء، ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد پھر ہے مد منفصل، اس کو مد جائز کہتے ہیں۔ جائز کی 3 قسمیں ویسے، یہ منفصل بھی جائز ہے، مد عارض وقفی بھی، مد عارض لین بھی، ٹھیک ہے جی۔ مد منفصل حرف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے کے اندر ہو، منفصل فاصلے سے ہو، تو اسی سبب کی وجہ سے اس کو منفصل کہتے ہیں۔ حکم کے اعتبار سے اس کو جائز کہتے ہیں۔ اِنَّا أَعْطَيْنَا، مد منفصل۔ اس کے بعد مد عارض وقفی اجرا میں پڑھ چکے ہیں۔ حرف مدہ کے بعد سکون عارضی وقف کی وجہ سے ہو، رب العالمین، ہے جی، پڑھ چکے ہیں نا، جوع، ہے جی، ایلاف وغیرہ۔ مد عارض لین، حرف لین کے بعد سکون عارضی ہو، یعنی وقف کی وجہ سے ہو، جیسے آپ پڑھ چکے ہیں خوف، صیف، سمجھ گئے جی، شاباش۔ تو نورانی قاعدے کے اندر اس کا عمل پریکٹیکل ہم الحمدللہ کر چکے ہیں۔ مد لازم کی پھر 5 قسمیں ہیں۔ مد لازم کلمی مثقل، ہم نے حرف مدہ کا سبب پڑھا ہے نا، شد، یہ حرف مدہ کے بعد شد اسی کلمہ میں ہو، کلمی مثقل۔ نورانی قاعدے میں تختی نمبر 16 اس کی ساری مثالیں ہیں، ضالن، دابت، یہ ساری اسی کی مثالیں ہیں۔ مد لازم حرفی مثقل۔ حرفی مثقل کیا ہوتی ہے جی؟ 3 حرفی مقطعات میں حرف مدہ کے بعد شد ہو۔ آپ جیسے الف لام یہ غنہ کرتے ہیں تو یہاں پر شد آ گئی، تو لا میں کیا ہے؟ الف مدہ، لا میں تو الف مدہ کے بعد آگے جو غنہ ہو رہا ہے تو شد آ گئی، شاباش۔ تو الف مدہ کے بعد جو شد حروف مقطعات میں اسی کلمہ میں آ رہی، اس کو مد لازم حرفی مثقل کہتے ہیں، پہلی میم کے اندر جو غنہ ہو رہا ہے۔ آگے جی مد لازم کلمی مخفف، حرف مدہ کے بعد سکون اصلی اسی کلمہ میں ہو۔ ایک کی مثال ہے قرآن پاک میں، آل، آنا، سمجھ آ گئی بات جی۔
کھڑی زبر میں الف مدہ، آگے لام پر جزم. تو مد کا سبب ہم نے پڑھا سکون بھی ہے، ایک حمزہ تھا، ایک شاد اور ایک سکون. یہ سکون کی مثال آ گئی. اور مد لازم حرفی مخفف، مد لازم حرفی مخفف یہی حروف مقطعات میں حرف مدہ کے بعد سکون ہو. ایک تو الف لام میم کے اندر جو میم دوسری میم کے اندر مد ہے، یہ بھی مخفف کی مثال ہے. اس کے علاوہ بھی مثالیں ہیں جیسے نون، صاد. تو اب یہی حروف جب پہلی تختی کے اندر لمبا کر کے پڑھتے ہیں تو سمجھ آ گئی کہ مد کا سبب ان میں کیا ہے، سکون اصلی ہے. ٹھیک. مد لازم لین، حروف مقطعات میں حرف لین کے بعد سکون اصلی ہو. دو جگہ پہ پورے قرآن پاک میں عین مرجم عین شورا. ٹھیک ہے. عین تو یہ لین ہے، اس پر مد کرتے ہیں نا، کاف آ جا میں. جی تو یہ مد لازم لین ہے. اب اس کے بعد اس کی مقداریں ہیں. مقداروں کا آپ نے خلاصہ یاد کرنا ہے. کیا؟ مد اصلی کی مقدار ایک الف. مد متصل اور منفصل دونوں کی مقدار برابر ہے، توسط. کیا ہے بھئی؟ تو اس کے اندر ہمیں تھوڑا سا دھوکہ لگتا ہے، غلطی لگتی ہے. منفصل کو کہتے ہیں معاشرے میں چھوٹی مد، متصل کو کہتے ہیں بڑی مد. تو نام سے بڑی اور چھوٹی کا مقدار میں بھی چھوٹی اور بڑی کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے. تو وہ لکھائی کے اعتبار سے چھوٹی بڑی تھوڑی سی نظر آتی ہے، لیکن مقدار کے اعتبار سے دونوں کیا ہیں؟ برابر اور توسط ہیں بھائی. تجویدی اصولی ضابطہ ہے، اصول قاعدہ ہے. اور پھر اس کے علاوہ باقی مد جو لازم ہیں چاروں قسمیں، ان کے اندر جو ہے وہ طول ہی ہوتا ہے. سمجھ آ گئی بات؟ باقی مقدار کا جو تعلق ہے حرف مدہ کے اندر وہ رفتار کے ساتھ ہے. آپ کس رفتار سے پڑھ رہے ہیں اس اعتبار سے اس کا جو ہے نا اعتبار کیا جاتا ہے کہ توسط اس کو کتنی مقدار کرنا چاہیے. توسط 4 حرکات بھی ہے، توسط 6 حرکات بھی ہے. 6 حرکات کا مطلب کیا ہوگا؟ 3 الف. کیا ہوگا بھئی؟ 3 الف. تو اب اگر وہ بہت سلو رفتار میں پڑھ رہا ہے تو اس کے اندر 3 الف کرے گا وہ توسط. اب اسی طرح حدر میں پڑھ رہا ہے روانی سے تو اس کے اندر کرے گا تو توسط، لیکن وہ 2 الف ہوگا. کیا ہوگا بھئی؟ 2 الف ہوگا. اب جیسے اولئک علی ھدی من ربہم، اب یہ تدویر والے انداز میں یہ توسط کیا ہے. یہی اب حدر میں ہے اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون. اب یہ توسط ہے. تو یہ جو میں نے دونوں پڑھ کر سنائی یہ کیا ہے؟ مقدار کا تعلق کس سے ہے؟ رفتار سے ہے. تو دونوں میں رفتار میں نے فرق کیا تو مقدار میں بھی تھوڑا سا فرق نظر آیا. سمجھ آئی بات جی؟ اسی طرح پھر مد یہ ایک نقشہ سج بھی بنا دیا گیا الحمدللہ اس کتاب کے اندر ہے جی. مد کا یہ نقشہ ہے، اس سے بھی سمجھنے میں بہت آسانی ہوتی ہے، مدد لازم آتی ہے. اور اسی طرح اس کے علاوہ جو اس کی مقداریں ہیں عارض وقفی عارض لین، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ کہتے ہیں اس میں طول توسط قصر تینوں جائز ہیں دونوں کے اندر. عارض وقفی کے اندر طول افضل، پھر توسط، پھر قصر. اور عارض لین اس کے اندر قصر افضل، پھر اس کے بعد توسط اور پھر طول ہے جی. تو مد کے قاعدے سمجھ آ گئے، یاد کریں گے انشاءاللہ. جزاکم اللہ خیر.